صحتک دویم ذمدار تہ موجود دورس دوران یہ تمو زخمی نوجوانس خبر اتر ہز تت تمو ذرائع ابلاغ کن نمائندن ہندن سوالن ہند جواب دیوان ونمت جموں کشمیر پولیسس پہ لوکن بھروسہ رودمت تکیاز ات محکمس من قیات تم افسر تو اہلکار تہ موجود یمو زن یہ محکم بدنام کور یل زن تمو ون ز ایل جی تو پولیس سربراہ پزن تھانن مز قابل تو ایماندار افسر تعینات کریں یت زن لوکن ہند اعتماد بحال کرنے یہ میں نے کہا جب ناقابل آفیسروں کو لگائیں گے ہم جب ناقابل ایس ایچ او لگائیں گے تو آپ یہی چیزیں امید کر سکتے ہیں اس لیے اچھے آفیسروں کو لگائیے جموں کشمیر کی پولیس ایسی نہیں ہے یہ باہر کی پولیسوں کی طرح نہیں ہے جموں کشمیر کی پولیس جس نے اگرواد دیکھا اگرواد سے لڑی اتنے سالوں سال لڑی اور قربانیاں دی بہت بہادر پولیس ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ چند چمچوں کو آپ تھانوں میں لگا دو گے چند چاپلوسوں کو پوسٹنگیں دے دو گے اور اچھے لوگوں کو سائڈ لائن کرو گے تو پھر یہی شہر کی حالات ہوئے گی اور لیکن امید کریں گے کہ یہ جو بچے پہ شکر بھگوان کا کہ یہ امیر بچ گیا جان بچ گئی اور ہم امید کریں گے کہ پولیس اور ڈی جی صاحب اور ایل جی صاحب اس پہ پورا سختی کریں گے اور یہ آخری حملہ ہوگا یہ آخری کرائم جموں شہر کا ہوگا یہ امید کرتے ہیں تھینک یو لوگوں کا جو وشواس ہے وہ سرکار پر بھی ہے میں نے یہی کہا کہ پولیس کو اپنا وشواس بڑھانا پڑے گا پولیس کو ایک منٹ بھیا پولیس کو اپنا وشواس بڑھانا پڑے گا ورنہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طریقے کے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے جس طریقے سے چٹا اور نشہ بڑھ رہا ہے جموں کے اندر پولیس کا وشواس لوگوں کا اٹھ رہا ہے پولیس سے تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو جو ان کا اتہاس رہا ہے اس اتہاس کو یاد کر کے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا اور لوگوں کو بھی آئی سی ڈی ایس محکمہ طرف کپوارس من زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یمیک 10 ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور آیوشی سودانن تل یل زن ات موقع پہ آئی سی ڈی ایس محکمک ذمہ دار تو ورکر تہ موجود ات موقع پہ یہ لوکن مختلف سکیمن حوالہ زان دن آئی تت ذمہ دارو طرف ون آمت متعارف کرنا آمت سکیم زمینی سطرس پہ عملانس حوالہ یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن عام لوک آسانی سان یمن سکیمن ہند فائدہ تلت ہکن بیسکلی یہ جو ہمارے مشن پوشن کے بارے میں اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے ہے ہماری جتنی بھی آنگن واڑی ورکرز ہیلپرز سپروائزرز ہماری آنگن واڑی میں کچھ نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہیں کچھ گروپس کو جیسے کہ لیکٹیٹنگ پریگننٹ ویمن پھر بچے جو ہوتے ہیں 6 months آنورڈس اینڈ دین ہماری ایڈولسنٹ گرلس کو اور نیوٹریشن کے بارے میں ہی کتنی اویئرنیس ہونی چاہیے اسی بارے میں جو ہے یہ جو پوشن آن ویلز جو ایک ہماری یہ گاڑی ہے آج ایک اویئرنیس اسپریڈ کرے گی تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ دیٹ اپنی نیئرسٹ آنگن واڑی سینٹر پہ بھی وزٹ کریں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائٹری پریکٹسز وچ آر ریکوائرڈ فار ایٹ دس پرٹیکولر ایج گروپ اور ریگولر اپنا جو ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اسی کو لے کر یہ اویئرنیس ہے اور ہوپ فلی لوگ اس سے انسپائر ہو کے اس کو جان کر more and more people they will approach the Anganwadi centers and ensure that this particular age group especially جو ہے وہ ایک proper nutrition سے nutrition لے. یہ ہمارا جو پروگرام ہے آج ڈی سی میم نے جو اس کا افتتاح کیا پوشن آن ویلز ہماری گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو کیپچر بھی کیا پورے ایونٹ کو یہ گاڑی ہماری پورے ڈسٹرکٹ میں چاروں اور ہر سائڈ میں گھومے گی ہر جگہ جائے گی یہ اویئرنیس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آنگن واڑیز میں کیا اسکیمیں چل رہی ہے لوگ کیسے ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے چاہے ہمارے بچے ہیں 6 سال تک ہماری پریگننٹ لیڈیز ہے لیکٹیٹنگ مدرس ہے یا 14 سے 18 سال تک کی بچہ ہماری ایڈولسنٹ گرلز ہے ان کو کس قسم کا خوراک دیا جاتا ہے ان کس قسم کی طبی جانچ دی جاتی ہے یا بچوں کو 3 سے 6 سال تک کے بچوں کو پری اسکول ایجوکیشن کیسے پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کم اویئرنیس ہے ہمارے اسکیمز کے میں لوگ اس انداز سے نہیں جڑتے ہیں جس انداز سے ہم جڑنا چاہتے ہیں یہ جڑ جائے اس لیے ہمارے محکمے نے میرے ضلع نے آج یہ شروع کیا کہ ہم لوگوں تک پہنچے اور ایک انداز کریں ایک انوویٹو پروگرام لوگوں کے بس بیٹھے جیسے ہم نے دیکھا بچوں میں مٹھائی تقسیم کی لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اور ہم کچھ ایسا نہیں ہے لوگوں کی ہی چیز ہے جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے ہمارے محکمے کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھائے اور نزدیکی آنگن واڑی سینٹر پہ جا کے وہاں پہ پتہ کرے معلوم کرے کہ اس محکمے سے وہ کس چیز کا فائدہ حاصل کر سکتے اس سلسلے میں آج کا
رامبنس مز حالی عمر یاسین ناو کس نوجوان سند موت أکس سڑک حادثس دوران سپد تتہ لوحقینو طرف منگ کرنا آمت زِ ات واقعس حوالہ گژھِ صاف شفاف تحقیقات کرنے یُن ییٚلہِ زن لوحقینو طرف وننہٕ آو زِ تمن چھ خدشہ پٲدٕ سپدمت زِ عمر یاسین چھُنہٕ سڑک حادثس دوران جاں بحق سپدمت بلکہ چھ تہنٛد قتل کرنہٕ آمت. یپٲرۍ چھُ SSP رامبنن معاملس حوالہ کتھ کران ووٚنمُت زِ امہِ حوالہٕ چھُ کیس درج کٔرِتھ تحقیقات شروع کرنہٕ آمُت تہٕ اصل حقائق برونٛہہ کُن اننس حوالہٕ چھِ کوشش جاری. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ منتھ جو ہمارا 22 دسمبر کو ہمارا بھائی مسنگ تھا سری نگر سے, تو وہ ہر جگہ میڈیا میں آیا تھا کہ وہ ایکچولی سری نگر ٹو جموں ٹریول کر رہا تھا, لیکن 30 کو شام کو ہمیں فون آیا رامبن سے یہاں پہ کہ اس کی باڈی ملی ہے ڈگڈول کے پاس, جو کہ گاڑی نیچے گئی ہے, تھار گاڑی تھی اس کو ساتھ. لیکن وہ پولیس کو بھی اور ہمیں بھی ایک سسپیکٹ مرڈر لگ رہا تھا, کیونکہ 10 دن تک پتہ نہیں چلا وہاں پہ کہ حادثہ ہوا ہے کیا ہوا ہے, کیونکہ آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 2 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, لیکن 8 دن تک وہ ایکسیڈنٹ کہیں رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے. باڈی کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا, وہ پولیس کے پاس بھی انویسٹیگیشن کے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بھی ان سے شیئر کی کہ یہ سیدھے لگ رہا ہے کہ یہ مرڈر کیا گیا ہے, جس کو کانسپائریسی کے تھرو ڈالا گیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ لگے, لیکن آج تک ہمیں کوئی جسٹس نہیں مل رہا ہے. ہم نے ہارڈ کاپیز یہاں پہ ریٹن میں لکھ کے دیا کہ ہمیں پلیز ہیلپ کیجیے, جسٹس کیجیے ہمارے ساتھ, کہ ہمیں مطلب بتا دیجیے آپ مطلب اس پہ کیا کارروائی کر رہی ہے, اس پہ آپ سٹ انویسٹیگیٹ کیجیے. ہمارے ہر کسی کام میں ڈیلے ہو رہا ہے, جس کے لیے ہم مجبور ہو گئے کہ آج ہم پوری فیملی یہاں پہ آئے ہیں. ہم ایسی فیملی نہیں ہے کہ اب ہم سڑک پہ روز روز پروٹیسٹ کریں, بچوں کو اٹھا کے سڑک پہ لائیں. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ہماری بات کو سنے. ہم فارملی آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آج ہم رامبن آئے ہیں, ہم اور 400-500 کلومیٹر چلیں گے اور ہم مطلب ایسے ہیں کہ وی ول گو ٹورڈز دا دہلی. کوئی چوری نہیں ہوئی ہے, یہ کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی ہے, یہ کوئی مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈیلے کریں. کسی کی جان گئی ہے, یہ ہمارا ایک اکیلا مطلب ہی واز دا لون بریڈ ارنر اینڈ لون سن آف دا پیرنٹس. یہ فادر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ میرے انکل ہے, بڑے انکل ہیں, ان کو ساتھ لایا ہے مشکل سے, کہ مطلب آپ ایموشنز کو سمجھیے. بار بار ہم آ رہے ہیں, یہ اب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہمارے لیے. میری امید ہے کہ جو میرے بچے نے اس وقت کہا کہ میرے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا اور قاتلوں کو کافر کے ادار تک پہنچایا جائے گا. بس میری یہی ایک آخری التماس ہے کہ میرے بچے کے قاتلوں کو کافر کے دار تک پہنچایا جائے. دیکھیے 22 دسمبر کی بات ہے. ایک بندہ جس کا نام ہے عمر یاسین شاہ, یہ سری نگر سے نکلتا ہے جموں کی طرف, اور ایک گاڑی ہوتی ہے جس کا نمبر ہے JK01N9999 اس گاڑی میں وہاں سے نکلتا ہے اور اس کا اسی رات کو مسنگ ہو جاتی ہے. فیملی نے سب سے لاسٹ میں بات کی ہے 12:03 پہ اس کے فادر نے, اور فادر کے ساتھ بات کرنے کے وقت اس وقت اس کی لوکیشن رامسو آئی ہے, اور اس کے بعد میں انہوں نے بات نہیں کی, اور صبح یہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پتہ نہیں چلا. 24 میں جا کے 24 دسمبر کو یہ لوگ پولیس اسٹیشن میں گئے ہیں شری نگر میں, اور وہاں پہ ناؤگام پولیس اسٹیشن, اس میں ان کی مسنگ کروائی ہے. اور 24 کے بعد یہ ڈھونڈتے رہے, اور ہمارے پاس بھی یہ بیچ میں آئے تھے, کوئی مجھے لگتا ہے 26-27 کو یہاں پہ آئے تھے. تو ہم نے اپنے پورے پولیس اسٹیشنز میں پتہ کیا کہ یہ گاڑی ہم نے کہیں بندہ اریسٹ تو نہیں ہے, کوئی گاڑی کا چلان تو نہیں کیا. تو ہم نے کمپلیٹ کیا, اور ہمیں لگا کہ ہمارے پاس یہ گاڑی نہیں ہے اور میں بھی کہیں آگے گئی ہو. تو یہ لوگ سرچ کرتے رہے. ہم لوگوں نے بھی اپنی ٹیمیں نکالی تھی اس دن جب یہ آئے تھے, تو ہم نے بھی سرچ کیا, نالے سے بھی سرچ کیا, اوپر سے بھی دیکھا, بٹ ہمیں کہیں پہ گاڑی کے کوئی ٹریس اور کوئی ایکسیڈنٹ کا نشان نہیں ملا تھا. پھر جا کے 30 شام کو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی کسی سویلین نے بتایا کہ یہاں پہ ایک تھار پڑی ہے اور شاید ڈیڈ باڈی بھی ہے. تو ہم رات کو ہی نکلے ہیں اور ہم نے ڈیڈ باڈی بھی ریکور کی ہے, گاڑی بھی ریکور کی ہے اس کی, اور اس کے بعد میں دوسرے دن اس کا ہم نے پراپر پوسٹ مارٹم کر کے فیملی کے سامنے, اور ڈیڈ باڈی ان کے ہینڈ اوور کی گئی ہے. اس میں ہم نے انکویسٹ پروسیڈنگ جاری رکھی ہیں, اور ابھی تک کافی اس میں کام کر لیا ہے ہم نے, لیکن FSL رپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے, لیکن اب پیتھولوجیکل رپورٹ ہمارے اویٹڈ ہے, اور ان اے ڈے اور سو کچھ ہمیں پیتھولوجیکل رپورٹ آ بھی جائے گی, اور اس کے بعد میں ہم اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے. آج ان کے فیملی ممبرس بھی ہمارے پاس آ کے یہاں پہ ملے ہیں, اور انہوں نے اپنے انویسٹیگیشن کے بارے میں یا اپنے پوائنٹ ایڈ کرانے کے بارے میں اپنے کچھ شک و شبہات ہمارے ساتھ ظاہر کیے. ہم ان
وادی مزید نقلی کل دوا تو کھاد کنس پہ روٹ لاگنس حوالہ محکمہ زراعت طرف مہم شروع کرنے آمز تج آز محکمہ طرف ضلع شپینس مز امہ حوالہ کاروی عمل مز انہ آمت یتھ دوران 60 کوئنٹل غیر معیاری کھاد ضبط کرنے آئی یل زن ذمداروں طرف ون آو أکس مصدق اطلاع ملنس پہ محکمہ انفورسمنٹ ونگ طرف یہ کاروی عمل مز انہ آمت یتھ دوران 60 کوئنٹل کھاد ضبط کرنے آئی یپر ذمداروں طرف باغ والن تو لوکن ون آمت تم گھن امہ حوالہ محکمس اتواس کریں یتھ زن یمن لوکن خلاف سخت کاروائی عمل مز ان دیکھیے میں چیف ایگریکلچر آفیسر شوپیان آج نہیں ہم تو پچھلے 1 مہینے سے یہ ریڈز ڈال رہے ہیں جہاں پر بھی ہماری گودامز ہیں جہاں انہوں نے سٹاکنگ کی ہے ہماری انفورسمنٹ ونگ جا رہی ہے ان کی ٹیسٹ سیمپلز لے رہی ہے اور اس کی ٹیسٹ کرواتی ہے اور اسی کڑی میں ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہماری ٹیمز بنائے گئے ہیں جس میں ایگریکلچر انفورسمنٹ ونگ اور ہارٹیکلچر اور خاص کر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مجسٹریٹس ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چھاپا مارتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مس برانڈڈ ہے یا سب اسٹینڈرڈ کوئی فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ ہے اسی کڑی میں ہم نے آج تقریباً 4 کوئنٹلز ایک تو نیچے دکان سے ایک ہم نے مطلب وہ سیز 4 میٹرک ٹنز ہم نے وہ سیز کر دیے ہیں اور یہ ایک دوسرا مطلب لوکیشن ہے یہ پنجورا فرٹیلائزر جہاں پر بھی یہ آرگینک مینور ہے جو سب اسٹینڈرڈ ہے اس کی مطلب پہلے ہی سیز ہو گیا ہے اور اس کی پروسیکیوشن چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہی ہے کہ یہ جو ہمارا ڈرائیو ہے یہ پورے سال چل رہا ہے لیکن ان 2 مہینوں میں جہاں پر زیادہ سٹاکنگ ہوتی ہے اس میں تیزی آ گئی ہے تو ہم پورے شوپیان میں جہاں پر بھی ہول سیلرز ہیں ریٹیلرز ہیں یا گاؤں میں ہیں ہم ہر جگہ اور ہر بلاک میں ایسے مطلب چھاپے مارتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے فارمروں کو بیٹر ہے کہ جو یہ آرگینک نام کے نام پر یہ کھاد ورمی کمپوسٹ بھیجا جا رہا ہے اس کی ٹیسٹنگ پہلے ضرور دیکھیں چیک کریں کہ مطلب یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو تب لے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہتر یہی ہے کہ اگر یہاں کا ورمی کمپوسٹ وہ استعمال کریں وہ سب سے بڑھیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام ڈیلروں سے کہ وہ اپنے جو ریٹ لسٹس ہیں وہ چسپاں رکھیں اپنی دکان میں اور جو بھی فرٹیلائزر یا کوئی بھی مطلب ان کی سٹاکنگ جو ہے وہ اویلیبل رکھے فارمروں کے لیے ہاں ان کو یہ مطلب ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سخت وارننگ ہے اسپیشلی ڈپٹی کمشنر شوپیان سے کہ جہاں پر بھی ہمیں اس قسم کا مطلب یہ دھندا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لاز ہیں جو قانون ہے وہ قانون کے مطابق ہی اس کی پروسیکیوشن ہو جائے گی اور جیسے آپ نے خود بولا کہ اربن لوکل باڈیز محکمہ طرف اننت ناگس مز PM سواندھی سکیم حوالہ زانکاری پروگرام سائنس کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر تو محکمہ کے دویمو ذمہ داروں علاوہ ریڈ والو تو پٹر والو شرکت کر ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود لوکن ات سکیم حوالہ زان دن آئی تت ذمہ داروں طرف ون آمت یہ سکیم زمینی سترس پہ عملاونس تو یمن لوکن فائدہ واتناونس حوالہ یتن پروگرامن ہند سائنس کرنے یت زن یمن لوکن زیادہ کھت زیادہ فائدہ واتہ مطلب ہم کام کریں گے انشاءاللہ پہلے بھی کام کیا ہے مگر یہی ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے ہماری اتنی ذہن ہے ہمارا مگر یہی ہے کہ وہ آپریشنلائز کرنا ہے وہ ہے نا وہ ہمارے پاس پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے مگر یہ پریکٹیکلی ہم کو یہ فیلڈ میں کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہمارا ڈیولپمنٹ وہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہی ہے کہ تلگام پٹنہ کے لوکو طرف آج محکمہ بجلی ہندس دفترس برو کن احتجاج مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوکو طرف ون آو یدوی بجلی ہز یہ گھے ترسیلی لانن ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم از تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاجس میں شامل لوکو طرف محکمہ کن ذمہ دارن ون آمت محکمہ کن ذمہ دارن منگ کرنا آمت علاقس مز بجلی لانن ہز شہر پر تو معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوک دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن چنار نیو کالنی تلگام اتھ پرابلم اس لاجا ٹرانسفارم گو وری لگت تم سات دوک تھی یو پاور اصل اس آو نا پاور تمہ پتہ اصل کہیں تم ونو گوڑ کرو تمن ون اتہ لوگ تھی ٹرانسفارم اتھ تھی لوگ تو ہور کن یہ حالانکہ کرے کوشش آمت وہ ہیرمہِ سائڈس تمہ سات گئی غلطی چلو لوگ تمو تتس تتہ دیت تمو پتہ ہور کھالو سہ کی پتہ گئی امن صاحبس ایسٹنس یمس دوک نسا تھو سا پول زٕ اتھ دمو ہیور کن اتھ پول مہیا یہ کھیت کمٹ
हम पोल हाई टेंशन पोल गो हो MLA क्या हो DDC मेंबर परे सब टापर कोत जार पर वार बता सको नखे वाले दित तम पोल लग तम हर कुन दोप खोलो सो हर कुन हम कोर आज पगह पत खोलक न सो हर कह गई पे अमन आय योर सो सब ये तस दोप तुम ये तम वो दोपन तक जबरदस्ती तुम तावान सन तत ट्रांसफार्म कह बह कर तुम पुलिस केस हो कर ये कर तुमने रटि ट्रांसफार्म खाल बह हर पे आव ट्रांसफार्म हर कुन कह वो सो गर्ज कह ये गो तो गो दिन बैलेंस कर ट्रांसफार्मस बोन कर तमो माला तुम चोरे गर कि 5 गर तुम 2 फेज चलान थोमुत 1 फेज 10 गरन क्या पावर चल न तार डोकल पे तार न तुम पोल तथ लगित कर तो मेहरबानी ये गुजारिश कर महकमस दी तो पावर असल पे ये चलान अकिस बेकिस तक पावर चल न्यू कॉलोनी रोजान पावर प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर लोगमुत तो तथ 10 गर 2 फेजन पे 12 गर अकिस फेजस पे तौर पावर वातान रात 9 बजे पे पावर आसनी जा सुबह पे वसन तक ट्रिप वलित पे नैसर सह खाल अद पावर स्विच पावर मतलब पूर पावर सह तम वाल ये लंपस बोजन ते डोकलियो मज सह तार तथ सह पोल 2 लगे दपा कि तार करो डोकलियो मज दपा यह खल पोलन 2 पे न माना ती माना होर मतलब रात कोर लन मे 2 लटि फोन दोपन यह क्या वो तो कहें वही ट्रिप तथे कन वलित मतलब रात पे पावर वुचमुत न इंस्पेक्टर तौर न लन मन तौर तो आये वनकन योर दफ्तर तो ये वही कहें तो बे गस तार तथ बे पोल तथ लगनस तो बैलेंस जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा संदिस दफ्तरस ब्रोकन आज शमती इलाके के लूकों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यह इलाका गि कास्तीगर ब्लाकस सत्न युन युथ जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने सत आम लूकन बिथिन वोल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। हमारी मांगे पूरी करो, हमें चाहिए कास्तीगर ब्लॉक, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। बहुत राज है सर, आपका शुक्रिया। दिक्कत हमें ये है कि हमें पुष्ट दर पुष्ट हम जलील हुए हैं। कास्तीगर आज तहसील आई है और हम असर के साथ थे। अब हम सब हमारे सब इदारे कास्तीगर हैं, जैसे चौकी अफसर है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे बैंक है, थाना है, सब कास्तीगर है और हमें एक ब्लॉक के लिए दर दर होना पड़ता है असर में। तो जनाब डी साहब से यही गुजारिश है कि हमें अस्तर से काट कर और कास्तीगर में लगाया जाए। हमें बहुत सी उम्मीदें हैं वक्त की सरकार पर कि हमारे इंसाफ होगा, हमारी मुश्किल का अजाला होगा। हम ये चाहते हैं और हमारा इंसाफ किया जाएगा, हम इंसाफ चाहते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हम काफ़ी अर्से से सफ़र कर रहे हैं ब्लॉक इसके साथ असर के साथ, तो हम गुजारिश करते हैं कि हमें वहाँ से काट कर कास्तीगर ब्लॉक के साथ जोड़ा जाए। काफ़ी 2019 से डिमांडें दे रहे हैं हम डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने साहब सरपंच ने अभी बताया आपको। तो अभी लास्ट टाइम बीडीओ साहब भी वहाँ आए, हमारे ग्राम सभा हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने डिमांड दी, हम सबों ने डिमांड दी कि हमारा जो असर ब्लॉक है दूर पड़ता है। और खुद बीडीओ साहब ने भी बताया कि ये दूर है, हमें भी टाइम लगा आने में पर्सनल गाड़ी में, तो आपको तो ज़्यादा ही दूर लग रहा है। तो हमें कास्तीगढ़ नज़दीक पड़ता है, हर डिपार्टमेंट हमारा कास्तीगढ़ के साथ है, ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। एक ब्लॉक जो है हमारा वो असर के साथ है, तो हम चाहते हैं कि हमें वहाँ से काट कर तो यहाँ पे जोड़ा जाए कास्तीगढ़ में। हमारा बैंक भी है वहाँ पे, पुलिस पोस्ट भी कास्तीगढ़ में ही है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जो भी डिपार्टमेंट है। लगभग कितने लोग हैं जहाँ पे आप? लगभग 200-250 लोग के आए हुए हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम कास्तीगढ़ ब्लॉक से जुड़े। सरकार से भी उम्मीद रख जनूबी हंदिस अरपल तहसील इलाकस मज ये खुशक सैली दौरान नाग खुशक सपदन सत लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तत मौसमी तब्दीली पत आबस मज हन हन हुर्रत सपदमुत यम सत मुकामी लूक सठा खुश वुचन ये जन महकमे PHE के जुम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गसन साफ चनाबुक सही इस्तेमाल करें युत जन कुन ते इलाकस मज साफ चनाबच व्यथ पैदा सपदे। सबसे पहली बात आपका ये शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आते हो और रिपोर्टिंग डेली करते हो। तो देखो, इसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि फ़िलहाल अप्रिशिएबल कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अभी बर्फबारी हुई है हायर रीच में, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज की डेट में से 30% कम से कम रीजनरेट होना चाहिए, बट एज ऑन डेट 5% भी हुआ ही नहीं है।
तो इसको हम क्या बोले, या तो कुदरती कुछ मसला है कि अभी ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हुए हैं या बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह विद इन 3 days इट शुड कम टू लाइव, एटलीस्ट 50% डिस्चार्ज आना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग के स्प्रिंग्स आ रहे हैं, बट इसमें कोई अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जो आपने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेम डूइंग कि हम मिटिगेट कर रहे हैं, हम टैंकर्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास टैंकर्स भी ऑलरेडी एक है और एक हम हायर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिटिगेट कर रहे हैं, मगर दिस इज़ ओनली 30% एरिया विच वी आर कवरिंग। सो डिपेंड है इसी पे, इंशाल्लाह ताला विद इन 3 days 4 days वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिजनरेट होगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि देखिए इस पे डिपेंडेंट है, इसमें 5-6 स्कीमें हमारी डिपेंडेंट है, इवन त्राल टाउन भी ऑगमेंट होता है इससे। तो लोगों के लिए मेरी यही इल्तिजा है उनसे कि फ़िलहाल आप पानी का जुडिशियस इस्तेमाल कीजिए। जो हम सप्लाई कर रहे हैं आइदर थ्रू टैंकर्स, और जो इससे भी थोड़ा कम ज़्यादा पानी आ रहा है, तो आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से पानी कम यूज़ कीजिए ताकि डिपार्टमेंट को भी ओवरलोड ना हो जाए कि हमारे अशबल अनंतनाग मज आज मकामी नौजवानों तरफ हैचरी नालिश सफाई अमल मज अन्न आमत यह मकामी नौजवानों तरफ वन आव यदि तम रजाकारान तौर पर नालिश सफाई करान ताहम जरूरी मुतलिक महकम तरफ इन अमे हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध सिर्फ नालिश सफाई अमल मज अन्न यी बल्कि तिमन लूकन खिलाफ यी सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यम जन जानित मानित छोट नालस मज त्रावान छ। मेरा नाम है शहनाज अहमद शेख, हम अच्छाबल में रहते हैं और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से पानी की कितनी किल्लत हो रही है, जो कि खुद कफील है अच्छाबल में पानी से, ये माना जाता है अच्छाबल। आपने देखा परसों चश्मे का पानी खुश्क हो गया, कैसे लोग आ गए, रो रहे हैं वहाँ पानी के लिए, तरस रहे हैं लोग। अब हमें भी गलती है, हम डायपर निकालते हैं अंदर से वो पानी में डालते हैं, कोई जूता ख़राब हो जाता है वो पानी में डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पानी हम पीते हैं, इसी से हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अब हम बोलते हैं, अब कोई आपको बोलेगा टाउन वाले गलत है, वो कहाँ से गलत है? वो बेचारे सुबह आते हैं गाड़ी लेकर, बोलते हैं आजा निकालो ये कचरा वचरा डालो इसमें, फिर भी हम शाम को निकलते हैं ठेले लेके डालते हैं नदी में। क्यों? हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, या आप ये एक बनाओ कोई, मतलब जैसे कि अभी कोई डालेगा पानी में, कोई लिफाफा डालेगा, इसके लिए आप एक कमेटी बनाओ, जो फंसेगा 10,000 से कम उसको जुर्माना मत कीजिए, कम से कम 10,000 जुर्माना लगाइए उसको। जो भी पानी में कोई भी गंदगी डालेगा, इसमें कोई लिहाज नहीं है, कोई भी लिहाज मत करो। मैं अच्छाबल का रहने वाला हूँ, तो आज हमने मुहिम छेड़ी है कि हम ये अपनी जो इर्द गिर्द में जो नदी नाले हैं उनको साफ़ करेंगे। तो हम बहुत सारे लड़के मेरे साथ हैं, तो हमने ये काम आज स्टार्ट किया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि जो भी इनके इर्द गिर्द नदी नाले होंगे तो उसको साफ़ रखें, और लोगों से भी यही मुद्दबाना गुजारिश है कि वो पॉलिथीन डायपर। शुमाली हंदिस पटन कस्बस मज आज HOD डायग्नोस्टिक लैब हुंद इफ्तिताह करना आमुत, यथ दौरान दीनी शख्सियत अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। यल जन अत मौके पे वन आव यह लैब कायम करने सत इलाक कन लूकन फायदे वात तन अत लैब मज मुनासिब कीमतन पे टेस्ट करने युथ जन गरीब लूकन ते राहत वात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आज यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ है HOD, तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे कायम किया गया है जो जामिया मस्जिद के मुतसिल यहाँ पे वाक़ा है। तो हम यहाँ पे बहुत खुश है कि यहाँ पे इस डायग्नोस्टिक सेंटर को चालू किया गया है कि ये पटन तहसील में पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे, जो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था इससे पहले, या जिन टेस्टों को करने के लिए हमें वेट करना पड़ता था, अब वो टेस्ट्स बिल्कुल हमारे डोर स्टेप पे यहाँ पे पटन में अवेलेबल होंगे, और विद इन अच्छे खासी डिस्काउंट में यहाँ पे इन्होंने रखा है, डिस्काउंट भी रखा है इस सिलसिले में। और करीबन जो तमाम बॉडी प्रोफाइल है या कोई भी टेस्ट है वो यहाँ पे होता है। तो हम बहुत खुश है कि इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे शुरू किया है। तो नाजरीन, वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।